السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ معزز سامعین کرام، دینی و اسلامی بھائیوں، قرآن کا پیغام اس سلسلے کا یہ درس نمبر 7 ہے، اور آج کے اس درس میں ہم قرآن کریم کے 7ویں پارے سے حاصل ہونے والے 5 پیغامات کے بارے میں بات کریں گے۔ 7ویں پارے کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے سب سے پہلا پیغام یہی ہے کہ شراب جوا شیطانی عمل ہے۔ ہمارے سماج کے اندر جو برائیاں، جو خرابیاں عام ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی خرابی ہے شراب کا پیا جانا۔ شراب کا پینا یہ غیروں کے ہاں تھا، لیکن غیروں کے ہاں سے چل کر کے مسلمان نوجوانوں کے اندر بھی چیزیں عام ہوتی جا رہی ہیں۔ ایسے ہی جوا کھیلنا غیر مسلموں کے ہاں، جن کے ہاں حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، ان کے ہاں یہ چیزیں عام تھیں، لیکن یہ چیزیں آہستہ آہستہ مسلم نوجوانوں کے اندر بھی بڑھتی جا رہی، پھیلتی جا رہی ہیں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ تصور کریں کہ خطاب ایمان والوں سے کیا جا رہا ہے، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر، خبردار شراب اور جوا، دو چیزیں ذکر کرنے کے بعد دو چیزیں اور بیان کی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ رجس من عمل الشیطان، قرآن کہتا ہے کہ یہ شیطانی عمل ہے۔ اے ایمان والو، خطاب ایمان والوں سے کیا جا رہا ہے، اور ایک شخص جب اسے صاحب ایمان کہا جا رہا ہے، کوئی شخص اپنے آپ کو صاحب اسلام کہتا ہے، تو اس کے لیے اطاعت الہی اور اطاعت رسول ضروری ہے۔ آپ کے لیے شیطان کی اطاعت ضروری نہیں ہے، اطاعت آپ کے لیے ضروری ہے، کمپلسری ہے رسول اللہ کی، اطاعت کمپلسری ہے آپ کی اللہ کی، لیکن شیطان کی اطاعت ضروری نہیں ہے۔ جب یہ کہا جائے کہ شراب اور جوا یہ شیطانی عمل ہے، تو لہٰذا آپ کو اس سے بچنا ہے، کیونکہ آپ کو اطاعت اللہ اس کے رسول کی کرنی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ قیامت کے تعلق سے پیشین گوئیوں کو پڑھیں گے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ کے نبی نے جو پیشین گوئیاں کی تھیں، ان میں سے ایک بہت بڑی پیشین گوئی یہ تھی کہ قرب قیامت ایسا ہوگا کہ شراب عام ہو جائے گی، شراب پینے کا چلن بالکل عام ہوتا چلا جائے گا۔ اور آج آپ دیکھ لیں، شراب ہے، جوا ہے، یہ ساری چیزیں نئی نئی صورتیں، نئی نئی شکلیں اختیار کر کے سماج کے اندر آ رہی ہیں۔ مختلف قسم کا ڈرنک کا نام دے کر کے شراب کو پیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے، نام چینج کر دینے سے، طریقے چینج کر دینے سے، کیفیت اور صورت بدل دینے سے، شکل اور صورت بدل دینے سے، رنگ بدل دینے سے کوئی حرام چیز حلال نہیں ہو جاتی ہے۔ جو چیز شریعت نے حرام قرار دی ہے، اس کا آپ کوئی بھی نام چینج کر دیں، کوئی بھی نام آپ اس کو دے دیں، جو چیز حرام ہے سو حرام ہے، جو چیز غلط ہے تو غلط ہے، جو برائی ہے سو برائی ہے۔ انما الخمر والمیسر، نوجوانوں کی جماعت سے خصوصی یہ گزارش ہے، یہ اپیل ہے کہ اس برائی سے اپنے آپ کو، جلد انسان امیر بننے کے چکر میں جوے کی راہ کو اختیار کرتا ہے، جوے کی راہ کو چھوڑ کر کے شریعت نے جو پراپر طریقہ، جو حلال رستہ آپ کو تجارت کا، بزنس کاروبار کا بتایا ہے، اس طریقے پر آپ عمل کریں۔ تو یہ پہلا پیغام ہے کہ شراب و جوا یہ شیطانی عمل ہے۔ ہمارے اور آپ کے لیے 7ویں پارے کے اندر دوسرا پیغام یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سارے مسلمان بھائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، عالم الغیب تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ قرآن کی آیتیں آپ پڑھیں، نبی کی حدیثیں آپ پڑھیں، یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے، رب کے فرمان کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، مصطفیٰ کے فرمان کے خلاف ہے۔ قرآن کریم اس تعلق سے کیا کہتا ہے؟ سورہ انعام آیت نمبر 50 آپ دیکھیں، قرآن کریم کہتا ہے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور میں غیب نہیں جانتا ہوں، مجھے غیب کا علم نہیں ہے، میں غیب نہیں جانتا ہوں۔ آپ خود تصور کریں کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں غیب نہیں جانتا ہوں، اور آپ کا امتی کہہ رہا ہے نہیں آپ عالم الغیب ہیں۔ اب بات کس کی مانی جائے گی؟ اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں کہ میں غیب نہیں جانتا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی غیب نہیں جانتے، اللہ کہہ رہا ہے کہ نبی غیب نہیں جانتے، اور نبی کا ماننے والا، قرآن کا ماننے والا، اسلام کا ماننے والا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے۔ اچھا، بہت سارے لوگ اس کی تعویل کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو غیب کا علم تھا ان چیزوں کے بارے میں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو خبر کر دیا تھا۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کے بارے میں بتلا دیا گیا، یا کوئی بھی ہو اگر کسی چیز کے بارے میں خبر دے دی گئی، تو وہ چیز پھر غیب کہاں رہ جاتی ہے؟ وہ چیز غیب کہاں رہ جاتی ہے پھر؟ بہرحال تو خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے۔ ہمارے اور آپ کے لیے 7ویں پارے کے اندر تیسرا پیغام یہ ہے کہ توحید ہی امن کا ضامن ہے۔ سماج کے اندر، ملک کے اندر امن چاہیے، امن و امان چاہیے، پیسفل معاشرہ چاہتے ہیں تو اس کے لیے توحید کو قائم کرنا پڑے گا۔ قرآن کہتا ہے الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم، اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، یعنی ایمان لانے کے بعد انہوں نے ظلم نہیں کیا۔ جب آیت کریمہ نازل ہوتی ہے صحابہ پریشان ہو گئے، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے ظلم نہیں کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد وہ ظلم نہیں ہے، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم، ظلم جو ہے یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔
تو جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا، اولئک لہم الامن، قرآن کہتا ہے ایسے ہی لوگوں کے لیے امن و امان ہے۔ توحید ہی امن کا ضامن ہے۔ کیسے ضامن ہے؟ ایک سماج، ایک معاشرہ ہے، آپ اس کے اندر بہترین سے بہترین رول اور بہترین قسم کے آپ قوانین وضع کر دیجئے، بنا دیجئے، لیکن سماج کے اندر رہنے والا ایک شخص آپ دیکھ لیں ذمہ دار کی حیثیت سے ہے، کسی عہدے پر فائز ہے، اب اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے، اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے، قوم کا ذمہ دار بنا بیٹھا ہے، خوف الہی نہیں ہے، نتیجہ کیا ہے؟ وہ لوگوں پر ظلم بھی کرے گا، وقت پڑی تو چوری بھی کرے گا، ڈکیتی بھی ڈالے گا، زناکاری بھی کرے گا، فتنے فسادات بھی برپا کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل کے اندر ڈر نہیں ہے، خوف خدا، خوف الہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش بھی ہونا ہے۔ جس کے اندر توحید ہوگی وہ انسان چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، زناکاری کرنا، اس طریقے سے خطرناک گناہ تو بہت دور کی بات ہے، وہ اپنی زبان سے نکلنے والے ایک ایک لفظ کے اوپر بہت ناپ تول کر کے بولے گا، غور کر کے سمجھ کر کے بولے گا، اس لیے کہ اسے یقین ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، حساب بھی دینا ہے۔ آپ اسلام کی تاریخ آپ دیکھیں، آپ سرزمین مکہ کی تصویر آپ دیکھیے، دو تصویریں اپنے سامنے رکھیے، ایک تصویر اسلام سے پہلے کی اور ایک تصویر اسلام کے بعد کی۔ اسلام سے پہلے اسی سرزمین مکہ کے اندر یتیموں پر زیادتی، بیوہ عورتوں پر زیادتی، جس کا شوہر انتقال کر گیا اس کے ساتھ زیادتی، کمزوروں پر ظلم، باہر سے اگر کوئی مسافر آتا اس کے اوپر ظلم و زیادتی۔ لیکن وہی تصویر آپ دیکھیے اسلام کے بعد کی کیا تصویر ہے؟ 67 ہجری کے اندر مکہ فتح ہوتا ہے، وہ صحابی کرام جن کو وطن سے نکالا گیا، جن کو ستایا گیا، مارا گیا، ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا گیا، وہی صحابہ کرام نے اپنے دشمنوں کو، ان کے آل و اولاد کو اپنے گھروں کے اندر ان کو پناہ دیا۔ بہرحال تو توحید امن کا ضامن ہے۔ یہ پارہ نمبر 7 کا تیسرا پیغام ہے۔ پارہ نمبر 7 کا چوتھا پیغام یہ ہے، دنیاوی نظر اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی ہے۔ دنیا کے اندر انسان کو جو آنکھ ہے، اس آنکھ کے ذریعے سے ہم اللہ کا ادراک نہیں کر سکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ لا تدرکہ الابصار، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نگاہیں ادراک نہیں کر سکتی ہیں۔ ادراک کا کیا معنی ہے؟ مفسرین نے ادراک کا ایک معنی بیان کیا، رؤیت، دیکھنا۔ دنیاوی نظر اللہ کو دیکھ نہیں سکتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھنے کی بات اللہ کے سامنے رکھی کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ مجھے دیکھ نہیں پاؤ گے۔ بہرحال ان کی کوشش کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو فلاں پہاڑی ہے، اگر فلاں پہاڑی جو ہے وہ میری تجلی برداشت کر پائے گی، اپنی جگہ قائم رہتی ہے، تو اے موسیٰ تو مجھے دیکھ لو گے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر جاتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی نظر اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ نے دیکھا تھا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، جو انسان تم سے یہ بیان کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا تھا، تو ایسا انسان جھوٹ بول رہا ہے، ایسا انسان جھوٹا ہے۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے لا تدرکہ الابصار، لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی ہیں۔ بلکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے حل رأیت ربک، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا؟ نور انا ارا، اللہ کی ذات تو ایک نور ہے، میں اسے کہاں سے دیکھ سکتا ہوں؟ تو بہرحال دنیاوی نظر جو ہے اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی ہے۔ ہاں مرنے کے بعد جنت کے اندر جس کو جانا نصیب ہوگا، جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ایمان والوں کو، جنتیوں کو میسر ہوگا۔ اسی طریقے سے 7ویں پارے کے اندر ہمارے لیے جو 5واں پیغام ہے، غیروں کے معبودوں کو گالی مت دو۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اے لوگو ان کو تم گالی مت دو جن کو اللہ کے علاوہ پکارا جا رہا ہے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ان لوگوں کو گالی مت دو جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اگر تم ان کے معبودوں کے بارے میں یا ان کے بارے میں کچھ برا بھلا کہو گے تو نتیجتاً وہ تمہارے رب کے بارے میں بھی اس طریقے کی باتیں کہیں گے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب قرآن کریم کی آیت کریمہ انکم وما تعبدون من دون اللہ، اے لوگو، اے کفار مکہ، تم جن کی عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، حسب جہنم، بے شک تم لوگ، تمہارے معبود سارے کے سارے لوگ جہنم کے ایندھن ہیں، جہنم کے ٹھکانے ہیں، سارے کے سارے لوگوں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، بعض کفار اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنے سے آپ باز آ جائیے، اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو ہم بھی آپ کے رب کے تعلق سے ہم بھی الٹی سیدھی زبان استعمال کریں گے۔ بہرحال تو یہ پیغام دیا گیا ایمان والوں کو، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، صحابہ کرام نے اپنے ایمانی جذبات کے رو میں، اپنے ایمانی جذبات کے تناظر میں انہوں نے اس طریقے کی باتیں کر دیں۔
لیکن قرآن کی آیت نازل ہوئی نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے، غیر جو ہیں اپنے معبودوں کی پوجا کرنے والے ہیں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے، ان کے معبودوں کو برا بلا نہ کہا جائے، اس لیے کہ اگر آپ ان کے معبودوں کے بارے میں برا بلا کہو گے نتیجتاً وہ تمہارے رب کے تعلق سے بھی الٹی سیدھی باتیں کریں گے۔ یہ 7ویں پارے کے اندر حاصل ہونے والے 5 پیغامات تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے سمجھنے اور اس کی آیتوں میں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔